السلام علیکم. پروگرام انڈس ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ فاروق. ناظرین، آج ہم جس اہم اور حساس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں وہ ہے پاکستان میں کم سن بچوں کے ساتھ زیادتی کے بڑھتے ہوئے کیسز. ادارہ تنظیم برائے پائیدار معاشی ترقی کے مطابق ان کیسز کی تعداد جو تھی پچھلے سال 1053 تھی، یعنی 1053 تھی، اور محض 590 کیسز ہی محض ایسے تھے جو رپورٹ ہوئے اور باقی رپورٹ نہیں ہوئے کسی نہ کسی وجہ کے بنا پر. اور ان تمام کیسز کی تعداد اس سال مزید بڑھ گئی، بلکہ اس میں بہت زیادہ حد تک نمایاں اضافہ دیکھنے کو نظر آیا. قصور کی زینب ہو، کراچی کی منزہ ہو، یا پھر مردان کی اسما، یہ تمام بچیاں جو ہیں زیادتی کے بعد مرڈر کا نشانہ بنی اور ان کو مار دیا گیا. صرف یہ معصوم کلیاں ہی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ان بچیوں کے علاوہ بچے بھی اس زیادتی اور درندگی کا شکار بنتے نظر آئے. کوئی بھی بچہ اگر کسی مجبوری کے تحت گھر سے باہر نکلتا ہے یا کام کرتا ہے، کسی ورک شاپ پہ کام کرتا ہے یا کسی ہوٹل میں کام کرتا ہے، تو اس کو اس کے جو مالک ہوتا ہے یا اس کا جو استاد ہوتا ہے اس کو ایبیوز کرتا ہے. پھر اس کے بعد کوئی بچہ اگر اسکول کے تعلیم کے حصول کے لیے نکلتا ہے، اسکول جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے، تو وہاں کا معلم یا وہاں کا استاد جو ہوتا ہے وہ اس کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتا ہے، اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہے. اور ان تمام چیزوں سے لا تعلق ایک چھوٹا بچہ جب گھر سے باہر کھیلنے کو نکلتا ہے تو یہی درندہ صرف انسان اس بچے کو بھی نہیں چھوڑتے بلکہ اس کو چیز کی لالچ دے کر یا اغوا کر کے اپنی درندگی کا، حیوانیت کا نشانہ بنا دیتے ہیں. بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں صرف بچیاں ہی نہیں بلکہ بچے بھی محفوظ نہیں ہیں. اسی طرح کے ایک دل خراش واقعے کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں. سکھر میں ایک گاؤں ببر لاگ پہ ایک چھوٹا بچہ، 6 سال کا بچہ، جس کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور پھر بے رحمی کے ساتھ اس کو مار دیا گیا. اور اس کے بچے، اس کے جو لوائقین ہیں اور اس کے جو وکٹمز ہیں، وہ انصاف کی تلاش میں، انصاف کی امید کے لیے جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے نظر آ رہے ہیں. اس تمام واقعے کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، بچوں کے حقوق اور تحفظ کے لیے کام کرنے والی سماجی رہنما ہیں کاشف وجیر صاحب. سر السلام علیکم، ویلکم ٹو شو. السلام جی. سر، سب سے پہلے تو ہم آپ سے اسی واقعے کے بارے میں بات کریں گے جس کے لیے ہم یہاں آج موجود ہیں، جو سکھر میں واقعہ پیش آیا گاؤں میں ببرلا میں. وہاں ایک چھوٹے بچے کہنا کمار کو جو ہے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور اسے پھر بہت ہی بے رحمی کے ساتھ مار دیا گیا. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ شکریہ، آپ نے ایک ٹائم پہ پروگرام رکھا ہے. میں انڈس ٹی وی کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنا پورا مکمل پروگرام شروع کر دیا ہے. اور ظاہر ہے یہ آن لائن ٹی وی ہے، اور آن لائن ٹی وی آج کل لوگ انٹرنیٹ کا دور ہے اور دنیا بھر میں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور دنیا بھر میں یہ سمجھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو بچوں کے حوالے سے صورتحال کی بات کی، تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ کانا کمار کا واقعہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، بڑا افسوسناک. جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے. خیرپور کے ساتھ گاؤں ایک ببرلو، وہاں واقعہ ہوا تھا. 10 سال کا بچہ ہے. ان کو شام کو کوئی 5-6 بجے کڈنیپ کیا گیا تھا اور رات کو ان کو 11-12 بجے ان کا لاش ملا. لیکن پولیس نے اس میں تھوڑا سا اچھا رول ادا کیا کہ پولیس نے فوراً اس جوابدار کو اریسٹ کیا. لیکن اس سے زیادہ جو اس معاملے میں جو مجھے پرسنلی جو ہے نا خوشی محسوس ہوئی ہے کہ جس نے اغوا کیا تھا، جو بندے اریسٹ ہوئے ہیں، ان کے پیرنٹس نے سر عام بولا ہے، اوپن سب کے سامنے بولا ہے کہ ہمارا اس بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ سید گھرانے کے لوگ ہیں. انہوں نے کہا ہمیں اس معصوم بچے کو جنہوں نے بھی اغوا کر کے قتل کیا ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ان کو کہیں بھی جا کے ببرلو کے چوک پہ پھانسی دے دو، ان کو جیل میں ڈال دو، ان پہ کارروائی کرو. میرے خیال میں یہ ایک سندھ کے لوگوں کی جو انٹرفیتھ ہارمونی کا بہت بڑا مثال ہے. ایسے ہی لوگ اپنے جو بچوں کے قاتل ہیں ان کی سپورٹ نہ کریں، پیرنٹس ان کی سپورٹ نہ کریں، ادارے ان کی سپورٹ نہ کریں، پولیس ان کی سپورٹ نہ کرے، تو کسی نہ کسی حد تک مسئلہ حل ہو سکتا ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ جو آپ نے ڈیٹا بتائی کہ اس ڈیٹا بھی بڑی ایسی بتائی، اس سچویشن بہت بری طرح کی تھی. اس میں ابھی ریسنٹلی ساحل کی رپورٹ آئی ہے. ساحل ایک بڑی بچوں کی این جی او ہے. انہوں نے بچوں سے انٹرویو لیے، بچوں سے باپ سے انٹرویو لیے، اسٹیک ہولڈر سب سے لیے، میڈیا سے لیے. ان کی جو رپورٹ تھی بہت بڑی تشویشناک رپورٹ میں یہ تھا کہ سب سے زیادہ جو بچے سیکسول ابیوز کے شکار ہوتے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے تھرو ہوتے ہیں. کوئی رشتہ دار ہو، چچا ہو، ماما ہو، کوئی محلے میں رہتا ہو، جن کو ایزی ٹو ایکسیس گھر میں جانا ہو، ان کے تھرو ہوتے ہیں. دوسرا جو آپ نے بات کی وہی ہے کہ مدرسے میں جانے والا بچہ، استاد یا اسکول میں جانے والا ٹیچر یا گیریج پہ یا ہوٹل پہ، سیکنڈ رپورٹ میں وہ آیا ہے. تیسرا یہ آیا کہ باقی جو اوور آل سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں
اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ بہت بڑا سوال ہے، اور سوسائٹی کے لیے سوال ہے، سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ کے لیے سوال ہے، میڈیا کے لیے بہت بڑا سوال ہے، اور پیرنٹس کے لیے سوال ہے، اور لوگ واقعی بڑا خوفزدہ ہوئے اس حوالے سے۔ سر اس بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے کہ سندھ میں اس طرح کے کیسز کی تعداد جو ہے بہت زیادہ نظر آئی، اور شہروں کے مقابلے میں سندھ میں یہ کیسز بہت زیادہ تعداد میں نظر آئے۔ ابھی جو ریسنٹلی یہ واقعہ ہوا سکھر کا، اس سے پہلے بھی خیرپور میں 10 ماہ پہلے ایک 6 سال کی بچی کو اسی طریقے سے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد پھر اس کو مرڈر کر دیا گیا۔ اور اسی دوران ایک بہت بڑا اسکینڈل بھی خیرپور کا سامنے آیا، جس میں ایک استاد کو اس طرح کی کرمنل ایکٹیویٹی میں پایا گیا، جس میں بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد ان کی فونوگرافی یا ان کی ویڈیوز بھی جو ہے لیک ہوئیں، اور اس کو پھر گرفتار بھی کیا گیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ قانون کو چکمہ دے کے نکل جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے جو وکٹمز ہوتے ہیں، جو گھر والے ہوتے ہیں، وہ صرف انصاف کی تلاش میں گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں، ان کو انصاف نہیں ملتا۔ کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ آپ نے بڑی چیزیں انکشاف جو کی ہے وہ بہت بڑے ایشو تھے، اور میرے خیال میں وہ ابھی تک ہم سب کو یاد ہے۔ اور سندھ میں جو سب سے پہلا میں یہ کہوں، یہ اس پہ بات کروں گا کہ سوسائٹی جو ہماری ہے وہ بحث ہو گئی ہے۔ میں ریئل بتاؤں، سیم قصور میں زینب کا واقعہ ہوتا ہے، اور اتنے لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں جس کو اندازہ نہیں ہے، زینب الرٹ بل بن جاتا ہے، لوگ اریسٹ ہو جاتے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرہ نکالی جاتی ہے، یا اور بھی پنجاب میں کے پی میں جو ایشو ہوتا ہے۔ سندھ کے لوگوں کو یہ روز کیا واقعہ، صبح اخبار پڑھتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں تو بریکنگ نیوز ہے، لوگوں نے اسے سوچنا ہی بند کر دیا ہے۔ سوچنا، بالکل آپ کی بات سے میں سہمت ہوں۔ اچھا، ایک طرف تھے سوسائٹی میں بحث بہت زیادہ ہو گئے، دوسری طرف یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سندھ گورنمنٹ قانون بنانے میں بڑی ایکسپرٹ ہے، بہت اچھے قانون بنانی ہے، لیکن وہ امپلیمنٹیشن کی جب حد آتی ہے تو رک جاتی ہے، اور وہ پراپر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے۔ مثال سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ 2011 میں بنا، 2016 میں چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی بنی، اور ان اتھارٹی کے تحت 29 ڈسٹرکٹس میں چائلڈ پروٹیکشن یونٹ اوپن کرنے تھے، 20 کروڑ روپیہ سالانہ بجٹ رکھی گئی۔ غلطی سے میں بھی پہلی جو فاؤنڈر ہوں اس کمیٹی کا ممبر رہا ہوں گورنمنٹ کا، اور وہ 20 کروڑ روپیہ ہر سال لیپس ہوتے جا رہے ہیں۔ پچھلی سال لیپس ہو گئے، اس سے پچھلی سال لیپس ہو گئے۔ یہ نااہلی ہے اور کیا ہے، پیسے رکھے جاتے ہیں اور استعمال نہیں ہوتے ہیں، ہیومن ریسورسز کی بہت کمی ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو پنجاب کا ہے، بہت اسٹرانگ ہے، وہاں ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، وہاں لوگوں بچوں کو رکھتے ہیں، بچوں کے لیے ججز ہیں، ڈیسیشنز ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے گورنمنٹ کا بھی جتنے حل کرنا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ادارہ ٹو ادارہ بڑا گیپ ہے، پولیس اور چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے بیچ میں گیپ ہے، چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی اور وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے بیچ میں گیپ ہے، اور ہم اس ایشو کو اتنا سیریس نہیں سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے ابھی ایشوز اتنے بڑھ گئے ہیں کہ بچوں کے لیے سیپریٹ منسٹری بننی چاہیے۔ بچوں کی منسٹری ہے نہیں، کبھی وومن ڈیولپمنٹ سے ایڈ کرتے ہیں، کبھی سوشل ویلفیئر سے ایڈ کرتے ہیں، کبھی ہیومن رائٹ سے ایڈ کرتے ہیں، تو اسی لیے انسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ اور ایشو بھی اب جب آپ خیرپور کا ایشو بات کی، آج اب آپ نے خیرپور پہ بات کی، آج اور ٹی وی چینلز پہ بھی ہوگی، اخبارات میں ہوگے، ہم سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ آگے بڑھیں گے، 2-3 دن کے بعد خاموش ہو جائیں گے، پھر دوبارہ 2 مہینے کے بعد ایشو ہوگا تو ایکٹیو ہو جائیں گے۔ ایشو پہ بجائے ہم ایکٹیو ہو، ایشو کے بجائے بھی ایشو اتنے بڑھ گئے کہ ہم کوئی کیمپین چلائیں، اور کیمپین چلائیں این جی اوز کے نام میں، این جی اوز سول سوسائٹی کے نام میں، سول سوسائٹی این جی او نہیں ہے، سول سوسائٹی میں وکلا بھی شامل ہے، سول سوسائٹی میں میڈیا بھی شامل ہے، وہ گورنمنٹ کے جو سیکٹر کے نہیں ہے، باقی جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر ہیں وہ سارے سول سوسائٹی ہے۔ سول سوسائٹی کے سلوگن کے نیچے میڈیا بھی سپورٹ کرے، پولیٹیکل پارٹی سپورٹ کرے، این جی او سپورٹ کرے، اور باقی ادارے، ایون ٹیچر، بچے کیمپین چلائے۔ ابھی آ رہی ہے اگلے 25 تاریخ سے 16 ڈیز کیمپین ہے، پوری دنیا میں یہ 16 دن وومین کے نام پہ سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، اور ہم بھی یہاں کیوں نہ، یہاں بھی عورتوں کے ساتھ مسئلے ہیں، یہاں بھی بچوں کے ساتھ مسئلے ہیں، بچوں کے ساتھ اسکول بہت کم ہے، بچوں کے ساتھ زیادتیاں بہت ہوتی ہیں، تو کیوں نہ گورنمنٹ اس 16 ڈیز کیمپین کو اڈاپٹ کرے، میڈیا کے سارے چینلز ان کو اڈاپٹ کرے، این جی اوز اپنے پروگرام شو کرے، اویئرنیس پروگرام کرے۔ بہت سارے لوگوں کو تو ان ڈپارٹمنٹ کا پتہ نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو ان ایشوز کا پتہ نہیں ہے، جو رورل ایریاز میں رہتے ہیں، ان کے لیے یہ باقاعدہ پرائرٹی پہ رکھ کے اگر کیا جائے گا تب جا کے چل جائے گا۔ سر دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ کم سن بچوں کے تحفظ کے لیے قانون تو بہت بنائے گئے، لیکن اس پر عمل درآمد کہیں نظر نہیں آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ سے میں ایگری کرتا ہوں، بچوں کے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ اگنور سے، اس لیے کہ بچے ووٹ نہیں دیتے، بچے ڈائریکٹلی پارلیمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں۔
اب بچوں جوینائل جسٹس سسٹم آرڈیننس ہے، ابھی ایکٹ ہوا ہے 2018 میں، جو بھی بچہ اسٹریٹ پہ آتا ہے، جو بھی بچہ کسی کے ساتھ کرائم ہوتا ہے تو جوینائل جسٹس سے ہوتا ہے، لیکن آج تک کہیں بھی جوینائل جسٹس سسٹم نہ سیپریٹ کورٹ ہے، نہ ان کے پروبیشن پیرول سسٹم میں لنک کیا جاتا، کہیں بھی نہیں ہے۔ زینب الرٹ بل کا تو ابھی تک کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک تو اسمبلی میں بڑا بحث چلتا ہے، سینٹ میں آدھے لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے ان کو بچوں کے ساتھ دشمنی کیا ہے؟ اگر چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2013 تو پاس ہوا، لیکن سینٹ میں یا ITC اسلام آباد میں کوئی بل جاتا ہے تو کچھ لوگ مولوی حضرات اور کچھ لوگ اس پہ اختلاف کرتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہے، یہ کہ بل نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال میں نیشنل لیول پہ یا سندھ لیول پہ، دوسرا جو ایشو سندھ لیول کا ہے، میں ابھی 19 لا بنے ہوئے ہیں، ریسنٹلی بنے 18 ترمیم کے بعد، لیکن کسی بھی بار ایسوسیشن کے وکیل کو نہیں پتا، کسی بھی NGO والے کو نہیں پتا، میڈیا کو تک نہیں پتا، ایون اکیڈمیز میں ہیومن رائٹس کو، چائلڈ رائٹس کو پڑھایا نہیں جاتا۔ آل ڈسٹرکٹس میں چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ہونے چاہیے، اسٹاف ان کا نہیں ہے، اسٹاف کی ہائرنگ کی جائے، اور جو 20 کروڑ روپے بجٹ ہر سال لیپس ہوتی ہے ان کو پراپر یوٹیلائز کریں تاکہ جو پراپر یوٹیلائز ہو سکے۔ لاسٹ میں کہوں گا کہ بچوں کی خدارہ بچوں کو توجہ دو اور بچوں کے لیے سیپریٹ منسٹری بناؤ۔ جب تک سیپریٹ منسٹری نہیں بنے گی، سیپریٹ ڈپارٹمنٹ نہیں ہوگا، تب تک بچوں کے ایشوز ایسے ہی ہوتے رہیں گے۔ سر یہ سوال آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ ایسے کون سے اقدامات ہیں جن کو اٹھانے کے بعد جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں بچے جو ہیں اس طرح کے کیسز سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ کیا اب اس معاشرے میں یا اس ملک میں اسلامی قانون کا نفاذ ضروری ہو گیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی قانون کے نفاذ کے بعد یہاں پہ ان کیسز کی تعداد کم ہو سکتی ہے؟ دیکھو اب دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ اسلامی قوانین اپنی جگہ پہ، لیکن ہم 1973 جو کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان اس کو فالو کرتا ہے، ظاہر سیدھی بات ہے۔ اس کے بعد کچھ اسلامی قوانین کی وجہ سے گڑبڑ بھی ہوئی ہے، جیسے فیملی لا بچے کی ایج 12 سال 14 سال بتاتی ہے کہ پوبرٹی کی ایج جو ہے وہ بچہ چائلڈ میرج نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے جو نیو لا بنے جیسے سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2013 یہ کہتا ہے کہ 18 سال سے ایک دن بھی کم ہے اس بچوں کی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن اسلامی لا دوسرے جو لا ہے وہ ان کو نہیں کر سکتے، اسی لیے لوگ فائدہ لیتے ہیں۔ وہ ہمیشہ مثال ایگزامپل کوٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 12 سال بی بی عائشہ سے شادی کی تھی۔ دیکھو اس وقت حالات اور تھے، ابھی حالات اور ہیں، وہ دور اور اس دور میں بڑا ڈفرینس ہے، اور اگر وہ اس دور کو ابھی کے دور سے کمپیئر کریں گے تو یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں تو اس پہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دنیا کے باقی ملک جو ترقی یافتہ ملک ہے اس کے لاز کو دیکھنا چاہیے۔ UNCRC کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ جو بچوں کے حقوق کا عالمی معاہدہ ہے، جس کو 193 کنٹریز نے رٹیفائڈ کیا ہے، بہت بڑا معاہدہ ہے، کوئی کم معاہدہ نہیں ہے۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان بھی 1990 میں رٹیفائڈ کیا ہے، توسیع کی ہے۔ تو اس کنونشن کو دیکھتے ہوئے اسٹرانگ قسم کے قانون بنائے جائے، اسٹرانگ قسم کے قانون بنانے کے بعد اسٹرانگ قسم کا میکینزم بنائیں جو ان کو امپلیمنٹیشن کریں۔ اگر امپلیمنٹیشن میکینزم نہیں ہوگا تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیس آفیسرز نچلی سطح پہ ان کو بھی ان کے لا کے بارے میں ٹرین کیا جائے۔ ابھی تک FIR درج نہیں ہوتی ہے، FIR اس لا پہ کاٹتے ہی نہیں ہے، تو ظاہر مسئلہ ہے۔ اسی لیے میں آپ سے سہمت کرتا ہوں کہ لا کی امپلیمنٹیشن کا بہت بڑا ایشو ہے۔ کاشف صاحب آخر میں ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آخر ایسا کون سا عمل ہے یا ایسی کون سی اویئرنیس ہے جو ہم والدین کو دیں یا اساتذہ کو دیں یا اسکول میں بتایا جائے بچوں کو، جس سے ہم اپنے بچوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے یا اس طرح کے واقعات سے، دل خراش واقعات سے جو دور رکھ سکیں اور کچھ اویئرنیس ان کو دے سکیں؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے والدین کو یا اسکول والوں کو کہ تاکہ وہ بچوں کو اس طرح کی اویئرنیس دیں؟ میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں۔ میں نے منسٹر ایجوکیشن کو یہ ایڈوائز بھی کیا ہے کہ کیریکولم میں، کیونکہ ایز اے چائلڈ رائٹس ایکٹ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے حقوق جتنے بھی ہیں ان کو کیریکولم میں شامل کیا جائے۔ کم سے کم ان خود کو تو بچوں کو پتا ہو کہ ہمارے حقوق رائٹس کون سے ہیں۔ UNCRC کو اس میں ایڈ کرے، ان کے علاوہ چائلڈ میرج کو ایڈ کرے، چائلڈ سیکسول ابیوز کے جو لا ہے ان کو ایڈ کرے، تاکہ کیریکولم کا جب حصہ ہوں گے، ظاہر ہم بھی جب چھوٹے تھے پڑھتے تھے، آج بھی یاد ہے، اگر کیریکولم میں ہوگا تو ان کو یاد ہوگا اور سمجھیں گے اور کریں گے۔ دوسرا پولیس ٹریننگ اکیڈمی ہے، جوڈیشل ٹریننگ اکیڈمی ہے اور بار کی ٹریننگ اکیڈمی ہے، ان ساری اکیڈمیز میں ہیومن رائٹس کو، چائلڈ رائٹس کو پڑھایا جائے ایز اے چیپٹر۔ یونیورسٹیز میں چائلڈ پروٹیکشن پہ لیسن ہونا چاہیے، چائلڈ پروٹیکشن پہ پورا کا پورا سبجیکٹ ہونا چاہیے، لیکن یونیورسٹیز میں نہیں ہے، کالجز میں ہونا چاہیے، گورنمنٹ پرائمری اسکول میں ہونے چاہیے، پرائیویٹ اسکولز میں ہونا چاہیے۔ چائلڈ پروٹیکشن، وومین پروٹیکشن اور ہیومن رائٹس پہ پراپر کیریکولم کو حصہ کیا جائے۔
ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام جو بہت ہی سینسیٹیو اور ایک بہت اہم ایشو پر تھا، جس پر ہمارے مہمانوں نے جو آپ کے جو ہے اس پہ روشنی ڈالی، آپ تک ان کو اس کی اویئرنیس پہنچانے کی کوشش کی، ہم کس طریقے سے اپنے بچوں کو ان واقعات سے دور رکھ سکتے ہیں یہ ہم نے آپ تک پہنچایا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔